العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثالث، تیسری قسم، ما والل مشبہتان بلیس، تیسری قسم ایسے ما اور لا ہے جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ۔ ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، یہ دونوں یعنی ما اور لا دونوں رفع دیتے ہیں اسم کو اور یہ دونوں نصب دیتے ہیں خبر کو۔ مثال کے طور پر ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، ولا رجل ظریفا، اور نہیں ہے کوئی مرد عقل مند۔ تو اس طریقے قسم ما اور لا ہے اور یہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا کے کس طرح مشابہ ہے؟ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتے ہیں تو یہ ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں، اور جس طرح لیسا افعال ناقصہ میں ہے، آپ کو پتہ ہے افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو یہ ما اور لا بھی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نفع دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ اور ما اور لا میں فرق یہ ہے، آپ نیچے بھی آپ کو دکھائے دے رہے کہ ما زید، ما زید پر داخل ہے، اور ادھر لا رجل نکرہ پر داخل ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ما جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتی ہے، اور لا جو ہے یہ صرف نکرہ پر داخل ہوتی ہے، دونوں میں یہ فرق۔ تو ترکیب کرتے ہیں، النوع مرفوع لفظا موصوف، الثالث مرفوع لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، ما مرفوع محلا معطوف علیہ، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے گا، یا اس کو آپ مبتدا ثانی بھی بنا سکتے ہیں، یہ مبتدا اول یہ مبتدا ثانی، پھر یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ اچھا جی، تو یہ خبر بھی بن سکتا ہے اور مبتدا ثانی بھی بن سکتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ترکیبیں ہو جائیں۔ تو یہ النوع الثالث مرفوع موصوف صفت مل کر مبتدا، ما مرفوع محلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا مرفوع محلا معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر موصوف، المشبہتان، اس کو آپ ڈائریکٹ یوں کہو کہ المشبہتان مرفوع لفظا اس میں مفعول، یا یوں کرو کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اوپر جو الف لام آتا ہے یہ الذی اللتی اس کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ الف لام بمعنی اللتانی، اللتانی کیوں؟ کیونکہ آگے تثنیہ آ رہے ہیں نا، یہ ما اور لا ہے تو اللتی نہیں بلکہ اللتانی، تو اللتانی مرفوع محلن اس میں موصول، مرفوع محلن اس میں موصول، مرفوع کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ صفت بن رہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو یہ اور پھر یہ موصوف صفت مل کر مبتدا ثانی بن رہے ہیں، اس لیے مرفوع ہے۔ تو یہ الف لام بمعنی اللتانی مرفوع محلن اس میں موصول، محلن کیوں؟ کیونکہ اللتان اس میں موصول ہے اور اس میں موصول مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں۔ مشبہتان مرفوع لفظا یہ ہے اس میں مفعول تثنیہ ہے، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل، آگے با جارہ لیسا مجرور محلن، جار مجرور میں کر متعلق مشبہتان اس میں مفعول کے۔ اب مشبہتان اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صلہ اللتانی موصول کے لیے، اب اللتانی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ صفت ہوا ما والا موصوف کے لیے، اب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا ثانی، فی الحال اس کو مبتدا ثانی بنا، پھر دوسری ترکیب بھی کرتے ہیں، یہ ہوا مبتدا ثانی۔ ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، ترفعان فعل، الف ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظا مفعول به، ترفعان فعل ابن فعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تنصبان فعل، الف ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الخبر منصوب لفظا مفعول به، تنصبان فعل اپنے فعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر اس مبتدا ثانی کے لیے،
اب مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر ہے النوع الثالث مبتدا اول کے لیے. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مثل مرفوع لفظا مضاف، ما مشابہ بلیس، زید مرفوع لفظا اس کا اسم، قائما منصوب لفظا اس کی خبر. اب ما مشابہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، لا مشابہ بلیس، رجل مرفوع لفظا اس کا اسم، ظریفا منصوب لفظا اس کی خبر. اب لا مشابہ بلیس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف. اب معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الی، مضاف الی مل کر خبر، مبتدا محذوف نکالو مثالہما، کیونکہ مثال دو کی ہے ما اور لا کی، تو مثالہما نکالو. مثالہما مبتدا محذوف، مثال مرفوع لفظا مضاف اور ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الی، مضاف الی مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کی ایک ترکیب آپ یہ بھی کر سکتے ہو، میں نے تو اس کو مبتدا ثانی بنایا، ما ولا المشبہتان بلیس، آپ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں. اور ترفعان الاسم و تنصبان الخبر، اس کے لیے آپ مبتدا محذوف نکالیں گے. تو النوع الثالث یہ تو اسی طرح موصوف صفت مل کر مبتدا، ما والا یہ اسی طرح معطوف معطوف علیہ مل کر یہ ہوا موصوف. پھر المشبہتان یہ الف لام بمعنی اللتان، یہ اس میں موصول، آگے مشبہتان اس میں مفعول، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا نائب فاعل، با جارا لیس مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مشبہتان اس مفعول کے. اب مشبہتان اس مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صلہ، پھر موصول صلہ مل کر یہ صفت ما والا موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر یہ خبر بنا خبر. اور النوع الثالث مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کی جائے اور بعد میں اس کی تفصیل ہے، تو تفصیل میں ہر شے خبر بنے گی اور مبتدا کو محذوف نکالنا پڑے گا. تو یہاں آپ کو بتا دیا کہ تیسری قسم ما اور لا ہے، تو آپ کو تعداد بیان کر دی کہ یہ دو ہے، ما اور لا ہے، جو لیسا کے ساتھ لیسا کے مشابہ ہیں. تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. تو یہ خبر بن جائے گا اور مبتدا ہما نکالو گے. تو دیکھو ترفعانی فعل، اس کے اندر الف ضمیر، یہ الف ضمیر فاعل، الاسم منصوب لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، تنصیبان فعل، الف ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الخبر منصوب لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. اب معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر خبر اور مبتدا محذوف نکالو ہما، ہما مرفوع محلا مبتدا. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ بھی اس کی ترکیب ہو سکتی ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.